ناظرین، میتھمیٹکس کو مسلم کلچر میں قرآن مجید کے ذریعے متعارف کرایا گیا، جس میں انہیریٹنس کے کمپلیکس رول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں سیکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے، وہی کا پہلا لفظ بھی پڑھنے کا ہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ ایون کہ اپنے دور میں آپ پریزنرز کو بھی اسی کنڈیشن پر فری کرتے کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں بھی علم حاصل کرنے پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو شاہوار ٹی وی۔ 8ویں صدی کے نصف میں اسلامک ورلڈ کی ثقافت بیدار ہوئی۔ اس چیز نے بلا شبہ اینشینٹ سائنسز کو ہمیشہ کے لیے ضائع ہونے سے بچا لیا۔ ایسٹرونومی کی ایک کتاب سوریہ سدھانت 766 عیسوی میں ہندوستان سے بغداد لائی گئی اور اس کا عربی ترجمہ 775 عیسوی میں کیا گیا۔ ناظرین، بغداد کامرس اور انڈسٹری کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی ایک درسگاہ بھی بن چکا تھا۔ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالرز ایران، ہندوستان اور شام سے اس انٹلیکچوئل اسٹام میں شامل ہوئے۔ اگر بات کی جائے ٹرانسلیشن ورک کی تو یہ کام 3 کیلفس کے انڈر آیا، یعنی المنصور، الہارون اور المامون۔ البتہ عبداللہ مامون کے دور خلافت میں مسلم اسکالرز پوری طرح اس کام میں مصروف ہو گئے۔ باستینی سلطنت سے خلیفہ نے سیاسی معاہدوں سے سائنٹیفک اور فلسفیکل مینوسکرپٹس حاصل کیں۔ المامون نے 830 عیسوی میں بغداد میں 20 لاکھ دینار کی لاگت سے سائنس کی اکیڈمی بیت الحکمت قائم کی، جس میں ریگولر اسٹاف، اسٹوڈنٹس کے لیے رہائش، ٹرانسلیشن بیورو، ایک رصدگاہ، ٹرانسلیٹر اور نقل نگاروں کی ایک بنیادی ٹیم تھی۔ اس آبزرویٹری میں اسکالر نے سولر ایئر کی لینتھ، پریسیشن آف ایکونوکسس کی تصدیق اور سورج کے دھبوں یعنی سن سپاٹس کا مطالعہ کیا۔ المامون کی تعمیر کردہ ایک اور رصدگاہ میں اسٹرونومرز نے ڈیو ڈسک آپریشن کو سر انجام دیا جب انہوں نے ٹیرسٹریل ڈگری کی پیمائش کی۔ خلیفہ مامون کے دور خلافت میں ٹرانسلیشن ور ایک گورنمنٹ سپانسرڈ ایکٹیویٹی بن گیا۔ ٹرانسلیٹر گروپس کی صورت میں کام کرتے اور ہر ایک گروپ میں ایک ایکسپرٹ نگران ہوتا۔ المختصر ناظرین، ایج آف ٹرانسلیشن تقریباً 1 صدی تک جاری رہی۔ اس کام نے بغداد کو دنیا کا ایک انپیرلل سائنٹیفک کیپٹل بنا دیا۔ ناظرین، مسلمان اسکالرز نے میڈیسن، میتھ، ایسٹرونومی، جغرافی کے جو کام کیے وہ فلاسفی سے کہیں زیادہ نمایاں تھے۔ پروفیسر نیو برجر کے مطابق یہ ٹرانسلیٹر آج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح اسلامک میتھمیٹکس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ارتھمیٹک، جو کہ ہندوستان سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2 الجبرا، جو کہ ہندو، یونانی اور بابلی ذرائع سے آیا، جس نے ایک نئی سسٹمیٹک فارم اختیار کی۔ نمبر 3 ٹریگنومیٹری، جس میں مسلمانوں کی طرف سے نئے فنکشنز اور فارمولاز ایڈ ہوئے۔ نمبر 4 جیومیٹری، جو کہ یونان سے آئی، جس میں مسلم اسکالرز نے عمومیت کا حصہ ڈالا۔ البتہ مسلم میتھمیٹیشینز الجبرا اور ٹریگنومیٹری کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوئے۔ ناظرین، ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی خوارزم میں پیدا ہوئے۔ ان کا سب سے اہم کام کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ تھا، جو کہ 830 عیسوی میں لکھی گئی، جس کی بدولت ہمیں الجبرا ورڈ کا پتہ چلا اور اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ یعنی کمپیئر کا بھی۔ اس چیز نے کوارڈریٹک ایکویشن کے سولوشن کو بھی کلاسیفائی کیا۔ کمپلیٹنگ اسکوئر کے لیے جیومیٹرک میتھڈز دیے، کوئی بھی سمبل استعمال نہیں کیا گیا، ہر چیز کو ورڈز میں ظاہر کیا گیا، نیگیٹو اور زیرو کوفیشنٹس کے بغیر۔ اس کے علاوہ الجبرک کیلکولس، عربک نیومرلز اور ڈیسیمل ارتھمیٹک یورپ میں اسی کتاب کی بدولت متعارف ہوئے۔ ایک اٹالین اسکالر نے 12ویں صدی میں ان کی ایک کتاب الجمع والتفریق بالحساب الہندی کتاب کو لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، جو کہ آج بھی یونیورسٹی آف کیمبرج میں پرزرو ہے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو تب انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا ممبر بننے کی غرض سے ریاضی پر ایک مقالہ لکھا اور اکیڈمی بھیج دیا۔ اراکین کی جانب سے کچھ سوالات کے بعد انہیں بالآخر ممبر بنا لیا گیا اور بعد ازاں ڈائریکٹر بھی بن گئے۔ ناظرین، انتخاب کا یہ طریقہ اب بھی یونیورسٹیز میں پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون کی تاکید پر انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی جس کا نام علم الحساب ہے، جو کہ کئی یورپی زبانوں میں بھی پیش کی گئی۔ انڈیا کے سفر کے دوران آپ نے ہندو عربک نیومرلز متعارف کروائے۔ ناظرین، زیرو کا پہلا استعمال ایز اے پلیس ہولڈر پوزیشنل بیس نوٹیشن میں الخوارزمی کی وجہ سے ہوا۔ کانسیپٹ آف ڈفرینسیشن اور کونک سیکشن بھی آپ کی ہی محنت کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایسٹرونومی کے لیے بھی نہایت مفید کام کیے۔ آپ نے ایسٹرونومیکل ٹیبل کو پریپیئر کیا، اس کے بعد 2 کتابیں بھی لکھی جن کے مینوسکرپٹس آج بھی برلن لائبریری میں موجود ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہوار ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے گا۔